نے بات کرنی ہے تو انہیں پارلیمنٹ کا بل بھی پاس کر لیا گیا. نیشنل سیکورٹی کمیٹی کی میٹنگ بھی ہو گئی, اس کا بھی اعلامیہ عن قریب متوقع ہے. جو حالات ابھی تھوڑی دیر پہلے وزیر اعظم نے قومی سلامتی کمیٹی سے خطاب کیا, اس سب پر جانے سے پہلے ذرا تھوڑے سے ملک کے حالات دیکھ لیں. بہت باتیں ہو رہی ہیں لیکن کیونکہ عمران ریاض خان سے میں شروع کرنا چاہوں گا کہ عمران ریاض خان صاحب کو گرفتار کیا گیا. پولیس نے عدالت میں جا کر بیان دیا کہ ان کو پولیس نے رہا کر دیا اور رہائی کے بعد ان کو وہاں سے پھر اٹھا لیا اور ابھی کسی کو پتہ نہیں وہ کہاں ہے. پچھلے 4 سال ہمیں فیشسٹ حکومت کے بار بار بیانات سننے کو ملتے رہے کہ یہ فیشزم ہے, یہاں صافی اور مخالف آواز کو کوئی سننا نہیں چاہتا اور اس کو بند کرنے کی کوشش کی جاتی ہے, ٹی وی چینلوں سے نکلوا دیا جاتا ہے, کسی کو اٹھانے کی کوشش کی جاتی ہے. پچھلے 1 سال میں اس فیشزم کی اس حکومت نے تمام حدیں پار کر دی. اب تو صافی غائب ہیں اور یہ بھی پتہ نہیں کہ وہ ہیں کہاں. ان کے علاوہ اور یہ مقبول جان صاحب کو گرفتار کیا گیا تھا, آفتاب اقبال صاحب کو گرفتار کیا گیا تھا, وہ تو رہا ہو گئے ہیں لیکن اب تک یہ پتہ نہیں چل رہا کہ عمران ریاض خان کہاں ہے. صحافتی باڈیز اس پر احتجاج کر رہی ہیں, اعلامیہ آ گیا تھا پی ایف یو جے کا, اس کی مذمت تمام صحافی کرتے ہیں. یہ کوئی طریقہ نہیں کہ صحافیوں کو آپ اٹھا کے غائب کر دیں اور کسی کو پتہ بھی نہ چلے کہ وہ صحافی آخر ہیں کہاں, اور صرف اس وجہ سے کیونکہ ان کی کئی بھی باتیں آپ کو گراں گزرتی ہیں, آپ کو پسند نہیں آتی. آخر کب تک اس ملک کو ہم ایسے چلائیں گے کہ مخالف آوازوں کو اس طرح دبانے کی کوشش کریں گے. ان کی اہلیہ اب بھی گھر میں ان کا انتظار کر رہی ہیں, ان کے بچے ہیں. خدارا یہ کیسے یہ ملک چلے گا؟ یہ تو مجھے امید ہے کہ عن قریب جلد اس پر کچھ کریں اور یہ صحافیوں کے اوپر جو ظلم کر رہے ہیں آپ, اس سے تھوڑا سا دور رہنے کی کوشش کریں. توہین پارلیمنٹ کا ایک بل پاس کیا گیا ہے آج. 6 ماہ قید, 10 لاکھ روپے جرمانہ کیا جائے گا. عزتیں سزائیں دینے سے نہیں ہوتی. اس سے پہلے آپ کو یاد ہوگا جب بھی توہین عدالت لگائی جاتی تھی کسی پر تو وکلا آ کے کہتے تھے کہ یہ چیزیں آبسلیٹ ہو چکی ہیں, دنیا کے اندر یہ قانون ختم ہو چکے ہیں توہین عدالت کے. لوگوں کو بولنے دیں, ریسٹرینٹ کا مظاہرہ کرتی ہیں عدالتیں لوگوں کو سزائیں دینے پر نہیں اتر آتی. اور جب بھی کسی پر توہین عدالت لگی وکلا نے لارجلی اس چیز کی مخالفت کی. اب پارلیمنٹ بھی اپنے آپ کو ایک مقدس گائے, کسی نے کہا اور ٹھیک کہا, مقدس گائے بنانے جا رہی ہے. وہ بھی کہہ رہے ہیں کہ ہمارے پہ کوئی اگر کچھ کرے گا تو توہین پارلیمنٹ ہو جائے گی. اس کی بھی سزائیں رکھ دی گئی ہیں کہ 6 مہینے تک اندر ڈال دیں گے. وہ ایک کمیٹی بیٹھ کر فیصلہ کرے گی, ہاں جی ہماری توہین ہو گئی ہے, ہم نے یہ فیصلہ کر لیا ہے. کیا یہ قانون ٹھیک ہے؟ کیا صحافیوں پر بھی اس کا اطلاق ہوگا جو پارلیمان پر بہت تنقید کرتے آئے ہیں؟ لیکن پارلیمنٹ پہ تنقید کیوں ہوتی ہے؟ پچھلے چند دنوں میں جس شد و مت کے ساتھ یہ پارلیمنٹ اپنے مخالفین پر بیان بازی کر رہی ہے, ٹھیک کر رہی ہوگی. کیا اس طرح کے میراتھن سیشنز اس پارلیمنٹ نے کب کیے کہ عوام کے جو بنیادی مسائل ہیں ان کو ٹھیک کرنے کے لیے کیا جائے؟ چند مثالیں میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں. عوام نہ ہو, خواص ہی ہوں. آج فواد چودھری کو بیل ملی اسلام آباد ہائی کورٹ سے. وہ بیل لینے کے بعد فواد چودھری صاحب اپنی گاڑی میں آ کر بیٹھے اور ان کو یوں بھاگنا پڑا کیونکہ پولیس ان کو دوبارہ گرفتار کرنے آ گئی. اب تک عدالت بیٹھے ہیں اور یہ پہلا موقع نہیں. آج سے چند دن پہلے ہمارے مہمان مصطفیٰ نواز کھوکھر صاحب ابھی پروگرام میں ہمارے پاس بیٹھے ہیں, یہ اسی پروگرام میں بیٹھے تھے. اس دن بھی یہی ہو رہا تھا کہ فواد چودھری کو ریلیف ملا عدالت سے اور سپریم کورٹ جا کے ان کو عمل درآمد کرانے کے لیے وہاں بیٹھنا پڑا. آخرکار انہوں نے اپنی گرفتاری دی. اب عدالت دوبارہ وہ احکامات ان کو دیے گئے ہیں کہ ان کو گرفتار نہ کیا جائے. جب پارلیمنٹس قوانین بناتی ہیں اور ان قوانین کو ان کے سامنے پامال کیا جاتا ہے اور وہ دیکھتی ہیں, تماشا دیکھتی ہیں, تب توہین ہوتی ہے عدالت کی, یا معافی چاہتا ہوں پارلیمنٹ کی. آج عدالت کی جانب سے فیصلہ کیا گیا کہ شیریں مزاری کو رہا کر دیا جائے اور سینیٹر فلک ناز چترالی کو رہا کر دیا جائے. ان کو رہا کیا گیا اور وہیں سے ان کو دوبارہ گرفتار کر لیا گیا. فلک ناز چترالی صاحبہ کی بیٹی نے مجھے فون کیا, چھوٹی بیٹی تھی, آج سے 3-4 دن پہلے کی بات ہے. انہوں نے کہا 5ویں کلاس میں چھوٹا بھائی ہے, اس کے امتحان ہونے ہیں. اس وقت انہوں نے کہا کہ میرے والد صاحب پشاور میں کام کی وجہ سے ہماری والدہ کو گرفتار کر لیا گیا ہے. آج وہ اس دن اکیلے تھے. مجھے امید ہے کہ اب ان کے سر پہ کوئی سرپرست, کوئی بڑا ہوگا. لیکن یہ کس قسم کا قانون ہے کہ عدالتیں ضمانت دے رہی ہیں اور آپ ان کو گیٹ سے باہر نکلتے ہیں, پولیس ان کو دوبارہ گرفتار کر لیتی ہے. یہ آرڈرز ہے پولیس کو کہ ان کو جانے نہیں دینا. جب پارلیمنٹ کے بنائے ہوئے قوانین کی اور جب پارلیمنٹ کی سرپرستی میں پولیس اس طرح کی توہین کرے گی, اس حکومت جو اس پارلیمنٹ سے بنی ہے, تب پارلیمنٹ کی توہین ہوتی ہے. شہریار افریدی صاحب کے گھر میں پولیس گھسی, رات گئے گھسی
اور شہریار افریدی صاحب کے ساتھ ان کی اہلیہ کو بھی گرفتار کر لیا گیا اور ویمن پولیس اسٹیشن بھیج دیا گیا. چند دن پہلے انسیڈنٹلی میری شہریار افریدی صاحب سے بات ہوئی. ان کی بچیاں ہیں, صرف چھوٹی بیٹیاں ہیں. انہوں نے کہا کہ مجھے یہ دھمکیاں آ رہی ہیں کہ آپ کی بچیاں کون سے اسکول میں پڑھتی ہیں, چھوٹی بیٹیاں ہیں. اس کے باوجود آپ نے اس والدہ کو بھی گرفتار کر لیا جس کا سیاست سے کوئی لینا دینا نہیں. پارلیمنٹ اپنی عزت خود کرواتی ہے. پارلیمنٹ جب ٹھیک چل رہی ہوگی, یقین مانے اسی سڑک پر کھڑے لوگ اس پارلیمنٹ کی عزت کر رہے ہوں گے. پارلیمنٹ زبردستی اپنی عزت نہیں کرواتی. یہ رول آف لا ہے جس کو آپ کہتے ہیں ہم مدر آف آل انسٹیٹیوشنز ہیں, ہم وہ ادارہ ہیں جو تمام قوانین بناتا ہے. ہمارے ساتھ یہ سلوک کیسے ہو سکتا ہے؟ اس کو صرف اس حد تک محدود نہ کریں کہ صرف حکومتی لوگوں اور اہلکاروں تک اس چیز کو محدود کر دیا جائے. آپ نے قانون بنایا یا قانون ہے اس ملک کا دفعہ 144 کا, کس طرح دفعہ 144 خواص کے لیے کچھ اور ہے اور عوام کے لیے کچھ اور ہے.